اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن قرآن کریم کی مختلف آیات کے حوالے سے ہم اپنے ملک کے جید علماء سے سیکھتے ہیں، لیکن جمعہ اور ہفتہ سوال و جواب کے لیے ہم نے مخصوص کر رکھے ہیں۔ جمعے اور ہفتے کو آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات ہم یکجا کرتے ہیں اور اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں وہ سوالات پیش کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں ان سے رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، آج ہمارے معزز مہمان محترم مفتی عبداللہ نجیب صاحب۔ مفتی عبداللہ نجیب صاحب ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ آج کے مسائل، آج کے جدید مسائل، ان پر گہری نگاہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جو مسائل تسلسل کے ساتھ چلے آ رہے ہیں ان کے بھی شافی جوابات آپ عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ مفتی عبداللہ نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ ممتحنہ اور آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم يوم القيامة يفصل بينكم واللہ بما تعملون بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی اور نہ تمہاری اولاد۔ اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی عبداللہ نجیب صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال۔ مفتی صاحب، یہ سوال آیا ہے اقبال صاحب کی طرف سے، اقبال احمد خان صاحب کراچی سے۔ جمعہ کی نماز میں سنت مؤکدہ کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ ہمیں ہر ہفتے ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور اس میں یہ بعض دفعہ لوگوں کو اس کی تعداد رکعات میں جو ہے وہ اشکال رہتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جمعے کے دن 4 سنت مؤکدہ جمعے کی نماز سے پہلے ہیں اور 4 سنت مؤکدہ جمعے کی نماز کے بعد ہے۔ البتہ اس میں مختلف اقوال بھی ہیں، مختلف بزرگان نے، مختلف صحابہ نے اس میں وہ دیا ہے، لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول اور ان کا عمل لیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جمعے کی نماز کے بعد بھی 4 سنتوں کے ساتھ 2 سنتیں اور بھی ملایا کرتے تھے۔ تو بعد کے حنفیہ کے فقہا نے اسی قول کو پھر اختیار کیا کہ جمعے کی نماز سے پہلے 4 سنتیں مؤکدہ اور اس کے بعد پھر 6 رکعت یعنی 4 اور 2۔ البتہ اس میں ترتیب میں آگے پیچھے کر سکتے ہیں، یعنی پہلے 2 سنت مؤکدہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد 4، اور پہلے 4 اور اس کے بعد 2 سنت مؤکدہ۔ دونوں طریقے درست ہیں، لیکن زیادہ تر جو اختیار کیا جاتا ہے وہ یہ کہ پہلے 4 سنت مؤکدہ اور اس کے بعد پھر 2 سنت۔ اچھا، یہ طریقہ جو ہے کلیئر۔
یہ رفیق الحسن صاحب، سوال ان کا یہ ہے کہ رمضان میں میں اعتکاف میں بیٹھا، لیکن 6 دن کے بعد ایسا بیمار ہوا کہ مجھے ڈرپ لگوانی پڑی، جس کے لیے اسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ میرے اعتکاف کا اب کیا حکم ہے؟ کیا مجھے دوبارہ 10 دن اعتکاف کرنا ہوگا؟ یہ رمضان مبارک میں آخری 10 دن جو سنت موقدہ اعتکاف کرتے ہیں، اگر اس میں جیسے ان کے ساتھ کوئی عذر پیش آ گیا اور ان کو اپنا اعتکاف ختم کرنا پڑا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے بعد صرف 1 دن کی قضا کرنی پڑتی ہے اعتکاف کی۔ اچھا، پورے 10 دن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کسی بھی دن ایک اپنا جو مناسب سمجھیں گے 1 دن جائیں۔ البتہ مغرب سے پہلے مغرب میں مسجد میں تشریف لے جائیں، وہاں رات گزاریں، اور اگلے دن روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ اعتکاف کے ساتھ روزہ رکھنا ضروری شرط ہے جی۔ پھر اگلے دن روزہ رکھیں اور مغرب کے وقت مسجد سے باہر آ جائیں، ان کی قضا جو ہے وہ کافی ہو جائے گی۔ دوبارہ پورے 10 دن کا اعتکاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 1 دن کی قضا جو ہے وہ بقیہ دنوں کے لیے کافی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کلیئر، سمپل، صرف 1 دن اعتکاف میں بیٹھنا ہوگا اگر کسی وجہ سے اعتکاف رہ گیا ہے۔ یا بعض لوگوں کا بھی ایسا ہوتا ہے کہ غلطی سے جو ہے وہ مسجد سے باہر آ جاتے ہیں، یعنی ان کو تو ایک باقاعدہ عذر پیش آیا، لیکن بعض دفعہ بے خیالی میں بھی اعتکاف میں لوگ مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اگر انسان غلطی سے بھی مسجد سے باہر چلا جائے اعتکاف میں تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ روزے میں تو یہ ہوتا ہے کہ غلطی سے مسجد سے باہر چلا جائے اگر، تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اس کے لیے عذر ضروری ہے کہ اگر کوئی عذر ہے، مجبوری ہے، تو وہ نکل سکتا ہے مسجد، اس کے لیے تو نکلے گا ہی، نکلے گا اور واپس آ جائے گا۔ واپس آئے گا، لیکن وہ اعتکاف جیسے ہی نکلے گا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ مصنون اعتکاف چاہے مجبوری سے نکلے یا بغیر مجبوری کے نکلے، اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے 1 دن کی قضا بعد میں کرنی ہوگی۔ ان کو تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ باقاعدہ عذر پیش آیا، بیچارے بیمار ہوئے اور ہسپتال جانا پڑا، لیکن بعض لوگ بے خیالی میں بھی باہر نکل جاتے ہیں اعتکاف میں، ان کو مسجد کی اگر حدود نہیں پتہ، یا جیسے فرض کر لیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے مسجد میں جنازہ آ گیا، اب جو اعتکاف کرنے والے حضرات ہیں، جنازہ عموماً مسجد کی حدود سے باہر ہوتا ہے، جی ہاں۔ تو اگر وہ جنازہ پڑھنے کے لیے باہر چلے گئے تو ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اچھا، جی ہاں، تو ایسی صورت میں بھی ان کو بھی یہی عمل کرنا ہوگا کہ اپنا اعتکاف کی 1 روز کی قضا ان کو کرنی پڑے گی۔ اچھا، بعض مساجد میں نہانے کی سہولت نہیں ہے۔ مسجد میں اعتکاف میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور قریبی گھر ہے، تو کیا وہ نہانے کے لیے گھر جا سکتے ہیں؟ صرف نہانے کی غرض سے، یعنی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اگر وہ جانا ہو تو وہ تو درست نہیں ہوگا۔ اب تو بعض مساجد میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے پورٹیبل غسل خانے جو ہیں وہ مسجد کی حدود میں رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ وہاں شہری علاقوں میں، شہری اچھے علاقوں میں جی ہاں ایسا ہوتا ہے، لیکن صرف یہ کہ مجھے ٹھنڈک حاصل ہو جائے اور اس کے لیے میں غسل کرنے جاؤں تو فقہا نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ ایسی صورت میں وہ نہیں ہوگا، کیونکہ کسی عذر کی وجہ سے، جیسے آدمی کو اپنے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، وضو کرنے کے لیے جانا ہے، تو یہ تو ضرورت ہے، تو اس کے لیے تو وہ جا سکتا ہے، لیکن صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اگر باہر جائے گا تو ایسی صورت میں اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اچھا، ایک خاتون گھر میں اعتکاف میں بیٹھی ہیں اور ان گھر میں ان کی ایک بیٹی ہے جس کی عمر ہے کوئی 18 برس، بیمار ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے بیٹی کو، بیٹی ماں کے بغیر نہیں جا سکتی، تو کیا یہ خاتون بیٹی کو ڈاکٹر کو دکھا کر واپس گھر آ سکتی ہیں اعتکاف میں؟ جیسے ہی وہ کریں گے ان کا اعتکاف تو ختم ہو جائے گا، مصنون اعتکاف تو نہیں رہے گا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ واپس آ کر جو انہوں نے قضا کرنی ہے وہ بقیہ 1 دن جو ہے اس کی قضا کر کے وہ کر لیں۔ وہ تو عید کے بعد نہیں، وہ رمضان میں بھی کی جا سکتی ہے۔ فرض کر لیں کہ 3 دن انہوں نے کیا اور اس کے بعد یہ جیسے آپ نے فرمایا بیٹی کے ساتھ یہ عذر پیش آ گیا اور وہ بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ ہسپتال چلی گئیں، تو جب وہ باہر نکلیں گی تو ان کا اعتکاف تو ختم ہو جائے گا۔ اچھا، البتہ آ کے اس کی قضا کرنی ہے تو وہ رمضان میں بھی کی جا سکتی ہے اور عید کے بعد بھی کی جا سکتی ہے۔ اچھا، لیکن جیسے ہی وہ خاتون گھر سے باہر نکلیں، بیٹی کسی اور کے ساتھ نہیں جا سکتی، واپس آتی ہیں
تو نکلی تو نکلتے ہیں، نکلتے اعتکاف ختم ہو جائے، اعتکاف ختم ہو گیا اور ایک دن کی قضا قضا کرنی. وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات. یہ اگلا سوال ہے سراج الدین صاحب کا. انہوں نے کیا کیا ہے کہ رمضان میں صدقہ فطر ادا نہیں کیا. کیا مجھے ابھی بھی دینا ہوگا یا وقت گزرنے کی وجہ سے معاف ہو چکا ہے؟ نہیں، صدقہ فطر جو ہے وہ اصل تو اس کا حکم یہی ہے کہ عید کے دن یا اس سے پہلے ادا کر دیا جائے، لیکن اگر کسی نے ادا نہ کیا ہو تو معاف نہیں ہوتا، وہ اس کے بعد بھی ادا کرنا پڑتا ہے. اور وہ ہر شخص پر 1.25 کلو گندم کے اعتبار سے آتا ہے، بالغ شخص پر. اور یہ کم سے کم ہے، کم سے کم مقدار ہے. آج کل کے اعتبار سے تقریباً 300 روپے بن رہا ہے. تو اگر وہ ادا نہیں کیا تو بعد میں بھی ادا کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، ذرا سا آپ ہمیں تعلیم فرمائیں کہ جو کم سے کم، یعنی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو اس میں ہم کم سے کم کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے حاصل المجموع یہ 300 روپے، 1.25 کلو گندم، وہ سب اسی کی طرف جاتے ہیں. لیکن ہم جب اپنی سماجی زندگی میں دیکھتے ہیں، اچھے ہوٹلز میں جاتے ہیں، وہاں جانا پسند کرتے ہیں، اچھے علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں. اگر کسی خراب علاقے میں ہم رہ رہے ہیں نسبتاً، یعنی ایک کمزور معیشت والا علاقہ ہے، تو ہم پیسے ذرا سے آتے ہیں، ہم اچھے علاقوں میں چلے جاتے ہیں، پوش علاقوں میں چلے جاتے ہیں. امپرومنٹ آئی نا زندگی میں، جو کوالٹی آف بہتر لائف، سے بہتر چیز جو ہے بہتر سے بہتر. ہم نے اپنے اوپر کیوں یہ فرض کر لیا ہے کہ ہم کو کم سے کم جو صدقہ فطر ہے وہ دینا ہے؟ ہم کشمش یا پنیر، ہم اس طرف بھی تو جا سکتے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے فرمائی. اس میں ہمیں بالکل دراصل دین نے ایک تو تھریش ہولڈ بنایا ہے کہ کم از کم یہ ہو. اس میں تو ہر شخص کے جو ہے اس کو ادا کر سکتا ہے جو بھی صاحب استطاعت ہوگا. لیکن اس سے زیادہ پر کوئی پابندی نہیں، بلکہ دین نے اس کے بھی پیرامیٹرز رکھے ہیں. جو کے اعتبار سے، جیسے آپ نے فرمایا، کشمش کے اعتبار سے، کھجور کے اعتبار سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے. اب اگر کوئی شخص اجوا کھجور کے اعتبار سے ادا کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے. تقریباً اس کے آج کل کے اعتبار سے میرے خیال سے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ 18-20 ہزار روپے کی رقم ایک آدمی کی اس میں بنے گی. اگر کوئی صاحب استطاعت ہے اور وہ خرچ کر سکتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے. یعنی بہتر سے بہتر چیز اللہ کی راہ میں کرنی چاہیے. جہاں تک آپ نے فرمایا ہم کیوں اپنے آپ کو وہ کر دیتے ہیں، ہوتا یہ کہ ہمارا تھوڑا سا ذہن یہ ہے کہ ہم بس جو فریضہ ہے اس کو پورا کر دیتے ہیں. یہ دین کے معاملے میں افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارا اکثر اوقات یہ ذہن ہوتا ہے کہ بس جتنا فریضہ ہے ہم اتنا ادا کر دیں، بس اس سے اوپر جانے کی فکر جو ہے وہ ہم میں کم ہوتی ہے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس کا وہ کرتے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی. ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے اگر کوئی صاحب استطاعت ہے جو جب اور چیزوں میں اتنا خرچ کرتے ہیں تو آخر صدقہ فطر میں ہمیں خرچ کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اور خاص طور سے اگر کیا جا سکتا ہے. ایک تو وہ شخص ہے جو کر نہیں سکتا، اس کے لیے تو ٹھیک ہے، کوئی وہ نہیں. لیکن ایک شخص اپنی استطاعت اس کے اندر ہے، وہ بہت آرام سے خرچ کر سکتا ہے. عید کی تیاریوں پہ اس نے ہزاروں روپے خرچ کر دیے اور دوسرے معاملات میں وہ کر رہا ہے، تو بھائی صدقہ فطر میں بھی جو ہے وہ کسی اور پیرامیٹر کو، کشمش کو، کھجور کو لے کر اور پھر اس کے حساب سے ادا کریں. اور یہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے یا اس کی خوشنودی کے لیے ہم یہ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں. تو جتنا زیادہ ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ثواب بھی ملے گا اور اس سے بڑھ کے اللہ واپس کرے گا. اللہ کسی کا احسان اپنے پر نہیں رکھتا. اللہ سے بڑا غیرت مند کوئی بھی نہیں ہے. تو ہم جو آپ نے کہا نا، بہت اچھی بات آپ نے فرمائی، تھریش ہولڈ جو کم سے کم ہے 300 روپے صدقہ فطر دے دیا، نچنت ہو گئے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون مما تحبون. تو یہ جو پیسے میں بڑی کشش ہوتی ہے، روک لو. اچھا صدقہ فطر دیتے ہوئے روک لو، لیکن بڑے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں تو جہاں 8-10 ہزار روپے پر ہیڈ پیمنٹ کرنی پڑ رہی ہے، وہاں میں کنجوسی نہیں کرتا. اللہ اکبر. تو یہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے آدمی کیوں اپنا ہاتھ روک لیتا ہے؟ تو اللہ کی راہ میں تو، اور صرف یہی نہیں ہے کہ جو زکوٰۃ ہم نے دے دی یا صدقہ فطر ادا کر دیا، انفاق
جی ہاں، اللہ اکبر. انفاق کتنا حکم ہے قرآن کریم میں، بار 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 بار. اور کیا اچھی بات ہے کہ دین مال کی محبت دل سے نکال دیتا ہے. پورے قرآن کریم میں کہیں بچت، مال کو جمع کرنا، اس کی تاکید، نہیں آئے گی. تعلیم نہیں آئی ہے. اچھا، یہ ایک ایسی چیز ہے جیسے آپ نے فرمایا نا، جب آدمی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور دیتے ہیں. جی تو یہ میں سمجھتا ہوں آٹومیٹک پروسیس ہے. ٹھیک. یعنی آدمی جب خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور دیتے ہیں، جی تو اس کے پاس تو ویسے ہی جمع ہو جائے ٹھیک ہے. گا. اور یہ جو مال ہم خرچ کر رہے ہیں، یہ مال اللہ ہی نے ہمیں دیا ہے. بالکل. تو ہم نے وہ مال جو اللہ نے ہمیں دیا، اسی کے راہ میں خرچ اس میں سے تھوڑا سا ہم خرچ کر رہے ہیں، تو اس میں کنجوسی. بالکل بالکل. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمیں اس پر بہت، اس کے بہت سارے یعنی کئی بینیفٹس ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کے اپنے دل سے کنجوسی کا جو مادہ ہے وہ ختم ہوتا ہے. جی پھر دوسروں کے ساتھ رحم دلی کا مادہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک. یہ سارے وہ ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم ہمیں اپنے دی ہے. اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو. تو اللہ یہ وہ سارے اکبر. سبب اسباب ہیں کہ جس سے جو ہے آپ کے دل میں رحم دلی پیدا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. آپ کے دل سے کنجوسی ختم ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل سے ختم ہو. اسی طرح یہ دوسروں کی مدد ہوتی ہے. اس سے آپ جب خرچ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ دوسروں کی اس سے مدد ہوگی. یقیناً. لیکن مفتی صاحب، میں اس کو ذرا سا کسی اور زاویے سے دیکھتا ہوں. میرے دل میں اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اپنا ایک تعلق پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ، یہ الخلق و عیال اللہ، تمام مخلوق تیرا کنبہ ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. تیرا حکم ہے تو میں زیادہ سے زیادہ نیکی کروں گا، زیادہ سے زیادہ مخلوق خدا کی خدمت کروں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب، اگلا سوال آپ کی خدمت میں. راہیلہ صاحبہ، سوال ان کا یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں کوئی درد ہوا بدن میں تو ڈاکٹر نے کہا کہ انجیکشن لگوا لو، تو انجیکشن انہوں نے لگوا لیا روزے کی حالت میں. اور کچھ لوگوں نے بتایا انہیں، ان کی سہیلیوں نے، کہ روزے میں انجیکشن الاؤ نہیں ہوتا. تو اب وہ پوچھ رہی ہیں کہ یہ روزہ میرا ٹوٹ گیا یا درست ہے؟ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کے درمیان میں. بلکہ بعض دفعہ تو کچھ ڈاکٹر حضرات بھی میرے سننے میں آیا، وہ بھی اسی کا سمجھتے ہیں کہ روزے میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ روزہ نہیں ٹوٹتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم انجیکشن میں کوئی دوا جاتی ہے تو وہ براہ راست پیٹ میں نہیں جاتی بلکہ رگوں کے ذریعے سے جاتی ہے. اچھا. تو اس لیے جب کوئی ناک اور حلق کے ذریعے سے کوئی چیز ہمارے پیٹ میں جان بوجھ کے نہیں جائے تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو اگر انجیکشن لگا لیا جائے روزے کی حالت میں، اور خاص طور سے جب درد ہو رہا ہو تو ٹھیک ہے. بلکہ اگر کوئی شخص صرف طاقت کے لیے بھی انجیکشن لگوائے تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن کرنا نہیں چاہیے ایسے. لیکن یہ تو باقاعدہ ایک جینون ریزن تھا ان کے پاس، جیسے کوئی کہیں درد ہو رہا ہے اور اس میں ظاہر سی بات ہے ایک صورت تو یہ ہے کہ دوا کے ذریعے سے اس درد کو کنٹرول کیا جائے. اس صورت میں تو ظاہر سی بات ہے دوا کھا کے اگر کنٹرول کریں گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن انجیکشن کے ذریعے سے اگر کریں گی تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا. اچھا. مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ کیا ہم روزے کی حالت میں ڈرپ لگوا سکتے ہیں؟ جی ہاں، ڈرپ لگوانے لگوا سکتے ہیں. جی ہاں. اچھا، کلیئر. یہ بہت اہم موضوع ہے. لیکن میں یہی عرض کروں کہ ڈرپ اسی شخص کو لگوانی چاہیے کہ جو جس کو ضرورت ہو. یعنی بعض لوگ اگر کہیں کہ میں طاقت کے لیے ڈرپ لگوا لوں تو روزہ تو اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا، لیکن ایسا کرنا یہ پسندیدہ عمل نہیں. جی 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 بالکل صحیح فرمایا. ٹھیک ہے سر جی. اچھا، میری کچھ نمازیں قضا ہو گئی تھیں، کیا میرا ان پر توبہ استغفار کرنا کافی ہے، یا مجھے وہ تمام جو قضا نمازیں جو رہ گئی تھیں میری زندگی میں ان کا پڑھنا ضروری ہے؟ یہ بھی بڑا اہم سوال انہوں نے کیا ہے. لوگ جو نمازیں قضا ہو جائیں، جو نماز انسان چھوڑتا ہے اس پہ دو گناہ ہوتے ہیں. ایک نماز چھوڑنے کا گناہ اور دوسرا اس کو ادا بھی کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کی قضا کرنا بھی ضروری ہے.
تو آدمی نے توبہ استغفار کی تو جو چھوڑنے کا نہ پڑھنے کا گناہ تھا وہ تو ہو گیا، جی ہاں، لیکن اس کی تلافی قضا کر کے وہ بھی ضروری ہے۔ اور خود یہ حدیث شریف سے ثابت ہے، آپ علیہ السلام صلی اللہ علیہ غزوہ وسلم۔ خندق میں جب مصروف تھے اور کفار کی طرف سے تیر اندازی زبردست آ رہی تھی، تو ان میں سے ایک دن میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی 3 نمازیں، بلکہ 2 نمازیں، شاید ظہر اثر، شاید مغرب بھی مجھے یاد نہیں آ رہا، یہ 3 نمازیں رہ گئی تھیں، تو پھر یہ اکٹھی پڑھی گئی تھیں۔ تو اگر توبہ استغفار کافی ہوتا تو اس وقت تو جہاد کا عمل تھا، اور جہاد کے عمل میں مصروف رہنے کی وجہ سے وہ ہوا، تو آپ علیہ السلام ایسا فرماتے، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے جو ہے وہ تینوں نمازیں ترتیب وار، پہلے ظہر، پھر عصر اور پھر مغرب، اس طرح ادا کی۔ تو آدمی کو اگر یہ ترتیب یاد ہو تو اسی طرح پڑھے، اور اگر ترتیب یاد نہ ہو، بہت ساری ہوں، تو پھر جو ہے اندازے سے وہ نماز پڑھے اور ان کو مائنس کرتا رہے جتنی اس کی نمازیں ادا ہو گئی ہیں، اور پھر اس طرح اپنی نمازوں کو پورا کرے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس میں 2-3 سوالات ہیں۔ تو جسے ہم قضائے عمری کہتے ہیں، قضائے عمری پڑھ رہا ہے ایک شخص، جس کی فرض کیجئے کہ کوئی 5 سال نمازیں اس نے ادا نہیں کی، تو وہ صرف فرض نمازیں پڑھے گا، جی ہاں، سنتیں اور نوافل نہیں پڑھے گا، نہیں پڑھے، صرف فرض نماز ادا کریں، صرف فرض نمازیں پڑھے گا؟ کیونکہ سنتوں کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، تو وقت جب گزر گیا تو پھر وہ سنتیں ادا نہیں کی جائیں گی، بس پھر فرض ادا کیا جائے گا۔ صرف فرض ادا کیے جائیں گے۔ اچھا، اور یہ وطر کا کیا ہوگا؟ وطر کیونکہ واجب ہے تو وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ عشاء کی نماز میں 4 فرض اور 3 وطر دونوں ادا کرنے ہوں گے، فرض اور واجب کا 4 فرض اور 3 وطر، 3 وطر، یہ دونوں ادا کرنے پڑیں گے۔ جی ہاں۔ کلیئر ہو گئی بات یہ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ مطلب نماز ایسی چیز ہے جو کسی حال میں معاف نہیں ہے، یعنی انسان حضر میں ہو، سفر میں ہو، بیمار ہو، یا اس میں سہولتیں بہت ہیں، یعنی آدمی اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو اللہ میاں نے کہا بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، سفر میں جو ہے آدھی کر دی نمازیں، 4 رکعت والی جو ہے وہ 2 رکعت کر دی، اور قبر میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو نماز کے مسئلے میں کامیاب ہو گیا آخرت میں حساب کتاب میں، بس آگے کی سارے مراحل اس کے آسان ہو جائیں گے۔ تو انسان کو بہت زیادہ اس کی فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ میں ادا کروں، اور اس میں کسی طور پر میری کوئی کوتاہی نہ ہو سکے۔ جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال، آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو جو نصیحت فرما رہے ہیں آپ، جی ہاں، بالکل بالکل، ارشاد فرمائیے۔ آپ زیادہ بولیں تو اچھا ہے۔ 2 باتوں کی نصیحت فرمائی تھی کہ اپنے جو تمہارے زیر کفیل وہ ہیں ان کا خیال رکھنا، اور نماز جو ہے وہ ادا کرنا۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، یعنی اس میں اگر آپ وسیع پیمانے پہ دیکھیں تو حقوق اللہ اور حقوق العباد، آپ علیہ السلام نے ان دونوں چیزوں کو جمع کر دیا، کیا بات، اور ان میں جو سر فہرست رکھا وہ اپنے زیر اپنے نیچے کے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی، اور فرائض عبادات میں سب سے پہلے نماز کی ادائیگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو تمہارے زیر دست ہیں، تمہارے ملازمین ہیں وغیرہ وغیرہ، اب زیر دست جو افراد ہیں وہ تو یعنی گھر میں ہمارے کام کرنے والے، ان کا ہم خیال رکھیں، ہم اپنے محلے کا خیال رکھیں، اپنے معاشرے کا خیال رکھیں، اپنے دفتر وغیرہ کا، اور پھر اپنی ریاست میں رہنے والے، یعنی اس سے اب ذمہ داریاں بھی واضح ہوتی ہیں۔ ایک صدر مملکت کی ذمہ داری، ایک وزیر اعظم کی ذمہ داری، کہ یہ جو سید القوم ہے وہ قوم کا خادم ہے، اللہ اکبر، وہ نگاہ رکھتا ہے کہ میری ریاست میں کوئی پریشان تو نہیں ہے، اور پھر رفتہ رفتہ یہ بات آگے بڑھتی ہے، اور یہ پوری انسانیت، کان الناس امۃ واحدہ، تمام انسانیت ایک امت ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ وہ جو ہم بار بار ایک بات پروگرام میں بھی کہتے ہیں، اقبال کا شعر، کہ مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کے جمعیت آدم۔ تو جمعیت آدم کی اہمیت ہوتی ہے، جمعیت اقوام کیا؟
جمعیت اقوام تو تعصب پیدا کر دیتی ہے اقوام کے ذریعے کہ میں بڑی ریس ہے، میری نسل بڑی ہے، میری ثقافت بہت اہم ہے، میری زبان بلند ہے، وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ میرا خون بہت اہم ہے اور آپ کا خون پست ہے۔ جمعیت آدم، اللہ اکبر، کہ یہ اور اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بڑا وہ ہے کہ جو تقوی میں برتر ہے۔ یہ قرآن کریم ہمیں سکھا رہا ہے۔ ڈاکٹر رفعت: میں ایک ڈاکٹر ہوں اور شام کے وقت میں کلینک کرتا ہوں۔ میرے پاس کیونکہ مریضوں کا رش ہوتا ہے تو میں گھر آ کر رات میں عصر، مغرب، عشاء یہ تینوں نمازیں ساتھ پڑھ لیتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ خدمت خلق میں مصروفیت کی وجہ سے ایسا کرنے میں حرج نہیں، لیکن میری بیوی کہتی ہے کہ تم غلط کرتے ہو، برائے کرم وضاحت فرما دیجئے۔ اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں، یہ جو انہوں نے ایک جملہ اس میں لکھا ہے کہ گھر آ کر میں نمازیں تینوں ایک ساتھ پڑھ لیتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ خدمت خلق میں مصروفیت کی وجہ سے ایسا کرنے میں حرج نہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کیا ہوتا ہے؟ ارشاد۔ دیکھیے انہوں نے جو ہے دو چیزوں کو لیا، ایک ہے یعنی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح خدمت خلق بھی عبادت ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک عبادت میں مصروف ہوں اور دوسری بھی عبادت کا تقاضا ہے کہ وہ میں عبادت کروں، دونوں عبادتیں انہوں نے پیرالل اپنے سامنے رکھ لی، جو میں سمجھ رہا ہوں۔ جی جی۔ اور اس میں کیونکہ ایک عبادت میں مصروف ہے تو لہٰذا دوسری عبادت کو انہوں نے فی الحال پیچھے کر دیا، اس کو قضا نہیں کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گھر جا کے تینوں کو ساتھ پڑھ لیتا ہوں، تو گویا کہ میں اس فریضے سے بری الذمہ ہو گیا۔ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان دونوں عبادتیں ہیں کیسی۔ ہاں، سمجھنے کی ضرورت ہے، جی ہاں، اور سمجھنے کے لیے کسی اہل علم کی صحبت اختیار کریں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ اب ایک بات جو ذہن میں آئی، یہ ڈاکٹر ہیں، مجھے نہیں پتا کہ ان کا شعبہ کیا ہے، لیکن اگر فرض کیجئے یہ کارڈیولوجسٹ ہیں، میں تو بالکل نہیں ہوں نا، آپ نہیں ہیں، تو کیا ہم بات کر سکتے ہیں کہ جناب والا اس کے لیے یہ نہیں، آپ یہ میڈیسن غلط دے رہے ہیں، اس میں یہ، تو کیا یہ قبول کریں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ اب میں ان سے کہوں کہ نہیں میں یہ سمجھتا ہوں، تو وہ یہ کہیں گے کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ میں 40 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، میں نے MBBS کیا، میں FRCS کرنے باہر گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو کسی اہل علم کی صحبت میں بیٹھیں، ان کے سامنے سوال رکھیں، یہ دین کا معاملہ ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی انیب صاحب، یہ اتنی اہم بات ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق رائے قائم کر لیتا ہے دین کے معاملے میں، حالانکہ ہمیں ضرورت ہے کہ اس کے بھی جب ماہرین اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے دے رکھے ہیں ہمارے ملک میں، جی الحمدللہ، تو پھر ہمیں ان سے رجوع کرنا چاہیے۔ جس طرح آپ نے بالکل ٹھیک مثال دی کہ جب ہم، بلکہ آپ جیسے مثال دیں، حتیٰ یہ کہ جب کارڈیولوجی کا مسئلہ ہوتا ہے ہم کسی نیفرولوجسٹ کے پاس بھی نہیں جاتے ہیں، ہم جائیں گے، حالانکہ وہ بھی تو ڈاکٹر ہے، جی جی، لیکن صرف اس لیے کہ وہ کارڈیولوجسٹ نہیں ہے، نیفرولوجسٹ ہے، ہم اس کے پاس کارڈیولوجی کا مسئلہ نہیں لے کے جائیں گے، بالکل بالکل، ہم سیدھے جو ہے کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں گے۔ تو ایسے ہی دین کے معاملے میں آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ ہمیں اس کے ماہرین کے پاس جا کر ان کی صحبت اختیار کر کے یا کم از کم ان سے مسئلہ معلوم کر کے پھر جو ہے کوئی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ بڑی اہم بات۔ دوسری جو یہ ہے، اس میں جو ان کو اختلاط ہوا، اس میں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ عبادات دو قسم کی ہیں، ایک براہ راست عبادت ہیں، ایک بالواسطہ عبادت ہیں۔ براہ راست عبادات وہ ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تلاوت ہے، یہ ساری براہ راست عبادات ہیں اور ان کا درجہ سب سے اوپر ہے۔ اور جو دوسرے درجے کی عبادات ہیں، خدمت خلق ہے، انسان کو روزی کمانا ہے، یہ ہو سکتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ انسان جو اپنا ذریعہ معاش، حلال ذریعہ معاش کمانا جو ہے، یہ دوسرے درجے کا فریضہ ہے۔ تو محدثین نے اس میں لکھا ہے کہ دوسرے درجے کا فریضہ کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلے درجے کے فریضے کا وقت آ جائے گا تو آپ دوسرے درجے کے فریضے کو ترک کریں گے اور پہلے درجے کو فوقیت دیں گے۔
تو براہ راست جب عبادات کا جب وقت آ گیا تو آپ جو بالواسطہ عبادت ہے خدمت خلق اس کو ترک کر کے پہلے اس کو سر انجام دیں گے. وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا اپنے وقت پہ کرنی چاہیے. ان کی اہلیہ جو ان کو فرما رہی ہیں بالکل درست ہے. ان کو عصر اور مغرب اپنے وقت پہ پڑھنی چاہیے جماعت کے ساتھ, اور اس کے لیے وقفہ کریں اور جو ہے وہ نماز کے لیے جائیں. اس میں بمشکل 5-7 منٹ 10 منٹ کا وقت خرچ ہوتا ہے. اسی طرح دوسرا بھی ہے, ہاں یہ ضرور ہے کہ مغرب کے بعد فرض کر لیں کہ وہ اوابین کے نوافل پڑھنے کے اگر عادی ہوں تو وہ عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لیں اگر ان کے مریض زیادہ ہیں, اور اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن کم از کم مغرب کے فرض نماز اور 2 سنت جو ہے وہ ان کو اپنے وقت پہ ہی ادا کرنی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک خاتون ہیں, ان کا سوال یہ ہے کہ نفلی روزہ توڑنے سے کفارہ کیا ہوتا ہے؟ نفلی روزہ توڑنے سے کوئی کفارہ نہیں ہوتا. صرف جو کفارہ لازم آتا ہے وہ فرض روزہ توڑنے سے آتا ہے. یعنی رمضان شریف کا کوئی روزہ انسان فرض روزہ رکھ رہا ہو اور اس کو وہ جان بوجھ کر توڑے, جان بوجھ کر کھائے, جان بوجھ کر پیے, یا جان بوجھ کر اپنی نفسانی خواہش پوری کرے, تو پھر جو ہے اس کو روزہ قضا بھی کرنا پڑتا ہے اور کفارے کے طور پر 2 ماہ لگاتار روزے بھی رکھنے پڑتے ہیں. اچھا. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی نفلی روزہ وہ جان بوجھ کے بھی توڑ دے تو بلا وجہ توڑنا تو نہیں چاہیے, لیکن اس کو ایک بس جو توڑا ہے اس نے روزہ وہی قضا کرنا پڑے گا, اس کے لیے الگ سے کوئی کفارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ شخص جو رمضان کے روزے فرض کیجئے کہ اس کے 3 چھوٹ گئے علالت کی وجہ سے, وہ کیا کرے؟ اب یہ اس کے چھوٹ گئے تو اس کو بعد میں قضا کرنے ہوں گے. جو ہے رمضان کے بعد یعنی عید کے بعد کسی بھی وقت میں اس کو, جب بھی اس کی صحت اگر بیماری کی وجہ سے ہے تو جیسی صحت یاب ہو تو اس کو چاہیے وہ 3 روزے چاہے لگاتار چاہے وقفے سے اپنے جو ہے وہ ادا کرے. اور فرض کر لیں کہ اس قضا کے دوران میں اس کو کسی وجہ سے دوبارہ بیماری کی وجہ سے توڑنے پڑ گیا, کھولنا پڑ گیا, تو اس پر کفارہ نہیں آئے گا. قضا میں بھی کفارہ نہیں آتا. صرف جو رمضان شریف کے رمضان کے مہینے کے جو روزے جان بوجھ کر توڑے جائیں گے اس پر کفارہ آئے گا. لیکن اگر اس نے چھوٹ گئے تو وہ بعد میں ادا کریں, ان کو بعد میں رکھیں, اور اس کے بعد پھر ان کا اس طرح قضا ہو جائے گی, کفارہ تو نہیں ہوگا. ٹھیک. رمضان کے روزے کچھ افراد کے رہ گئے, اس کی وجہ تھی بیماری ایسی کہ ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ آپ روزے نہ رکھیں. پورے مہینے کے روزے, اس سال تو 29 روزے ہوئے ہیں, تو 29 روزوں کی کا کفارہ کیا ہوگا, قضا کیا ہوگی, فدیہ کیا ہوگا, ذرا اس کو واضح کر دیجئے. دیکھیے ہمارے یہاں بعض دفعہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے, آپ نے بہت اچھی چیز کی طرف نشاندہی کی, کہ اگر میرے روزے رہ گئے تو میں اس کا فدیہ ادا کر دوں تو میری طرف سے کافی ہو جائے گا. جی. دیکھیے اگر کسی ماہر طبیب نے, دیندار ماہر طبیب نے آپ سے کہا کہ آپ تا حیات روزے نہیں رکھ سکتے, ٹھیک ہے, تو اس صورت میں تو وہ مریض فدیہ دے سکتا ہے. ٹھیک. لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے بلکہ وقتی مرض آیا ہے جو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا, تو ایسا شخص اگر پورے مہینے بھی روزہ نہیں رکھ سکا تو پھر اس کو فدیہ دینا ضروری نہیں ہے. فدیہ دینے سے اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہوگا, بلکہ اس کو انتظار کرنا ہوگا اپنی صحت یابی کا, اور اس کے بعد جب وہ صحت یاب ہو جائے تو وہ پورے 29 روزے اس کو قضا کرنے ہوں گے. پورے 29 روزے اگر وہ صحت یاب ہو جاتا ہے اسے رکھنے ہوں گے. اچھا, اگر وہ شخص تا حیات وہ روزہ رکھنے کے لائق نہیں ہے اور ایک ماہر طبیب نے یہ بات کہی ہے, تو وہ پورے رمضان کا, پورے ماہ مبارک کا وہ فدیہ کیا ادا کرے گا؟ اس کا کیا حساب کتاب کیا ہوگا؟ صدقہ فطر کے برابر ہے وہ بھی, یعنی 300 روپے, 1.25 کلو گندم, یا آج کل کے اعتبار سے 300 روپے ایک روزے کے اس کو ادا کرنے. جی, جو کہ کم سے کم ہے. جی, کم سے کم ہے. باقی اگر اس کے اندر جیسے آپ فرمایا تھا کہ گنجائش ہے اس کو زیادہ ادا کر سکتا ہے تو وہ زیادہ ادا کرے. ٹھیک ہے, یہ 300 روپے فی روزہ اسے فدیہ دینا ہوگا. لیکن اگر یہ 300 کو بڑھا لے تو یہ اور اچھا ہے, یہ اور زیادہ اچھا ہے. بلکہ اگر خاص طور سے وہ کر سکتا ہے تو ایسا کرنا اس لیے بھی چاہیے کہ ایک تو وہ فریضہ تھا جو وہ ادا کر ہی نہیں پا رہا, ٹھیک ہے, تو کم از کم اس کے بدلے میں جو دے رہا ہے تو جتنی اپنی وسعت کے مطابق زیادہ دے سکتا ہو تو دے. تو اس طرح
ایک اپنی طرف سے ایک یہ ہوگا کہ میں جتنا اس میں حصہ لے سکتا تھا وہ تو لے سکوں. ٹھیک ہے. اب فرض کیجئے وہ 300 روپے کی جگہ 1000 روپے پر ڈے 30,000 روپے وہ نکالتا ہے. یہ 30,000 روپے جو فدیہ ہے پورے ماہ مبارک روزہ نہ رکھنے کا بوجہ بیماری، ایسی بیماری جس کا علاج نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، تو یہ 30,000 روپے یہ کہاں دے گا، کس پہ خرچ کرے گا؟ غریبوں کو کھانا کھلائے گا، کسی ادارے کو دے سکتا ہے؟ ذرا رہنمائی فرمائیے. اگر تو یہ کسی ایک شخص کو دے، مطلب اس نے فرض کر لیں کہ طے کیا کہ میرے گھر میں جو ملازم ہے میں روزانہ اس کو فدیہ دیا کروں گا، اچھا، تو پھر تو وہ روزانہ ایک روزے کا اس کو فدیہ دے سکتا ہے. اور اگر کسی ادارے کو، جو ایسا ادارہ جس نے کسی اپنے ساتھ شریعہ ماہرین کو رکھا ہوا ہو جو اس کو اس حساب سے خرچ کرواتے ہوں، تو پھر ان کو بھی دینے میں، کسی مدرسے کو یا کسی ادارے کو، کسی ہسپتال کو، کسی رفاہی ادارے کو، تو اس کو بھی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. پھر وہ وہاں کے جو حضرات ہیں وہ اس کو اس کے اعتبار سے خرچ کریں گے. ٹھیک ہے، رفاہی ادارے کو دیا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہاں پر کوئی ایسا عالم دین مفتی ان کے ساتھ جو ہو اجازت دے، جو اجازت دیتا ہو اور اس کام کی نگرانی کرتا ہو، اور نگرانی کرتا ہو. بالکل صاحب، یہ کلیئر ہو گئی بات. مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز بھی ہم تیار کرتے ہیں جو پیش کریں گے ہم آپ کی خدمت میں. یہ پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کے ہم ریکارڈ کرتے ہیں عوام الناس سے. پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا بینک سے لون لے کر حج یا عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ ارشاد. بینک سے قرضہ لے کر حج یا عمرہ کرنا جی، یہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اب اس میں یہ قرضہ جو ہے عموماً یہ آپ کو سودی بینک ہی دے گا. اسلامی بینک میری معلومات کے مطابق تو ایسا کوئی قرضہ فراہم نہیں کرتا. تو سودی بینک دے گا تو اس کے بدلے میں آپ کو سود بھی ادا کرنا پڑے گا. تو یہ اٹ سیلف کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ آدمی اتنی بڑی عبادت حج کی جو ہے اس کے لیے سودی قرضہ لے، کیونکہ حج کی عبادت یا حج کا فریضہ تو انسان کے اوپر آتا بھی جب ہے جب خود وہ صاحب استطاعت ہو. تو اگر صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس کے اوپر فریضہ بھی نہیں ہے. ٹھیک. اور جب فریضہ اس کے اوپر لاگو نہیں ہے تو اس کے لیے ایسا قرض لینا جس پر اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہوا ہو، یہ کسی حال میں درست نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر وہ اس نے اس پیسے سے حج کر لیا تو حج کا فریضہ تو ادا ہو جائے گا، فریضہ تو ادا ہو جائے گا. لیکن ایسا فریضہ ادا ہوگا کہ جس کے ساتھ گناہ بہت زیادہ ملا ہوا ہے. اچھا. اس طور پر کہ آپ نے ایک سودی قرض لیا ہے جس کا آپ بعد میں سود ادا کریں گے، تو لہٰذا ایسے اس میں نہیں پڑنا چاہیے. لیکن اگر آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھیں گے تو وہ بہرحال یہی کہیں گے کہ حج تو ادا ہو گیا آپ کا، لیکن یہ جو عمل ہے یہ اس سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے. انسان کے اوپر جب فریضہ ہے ہی نہیں تو خاص طور سے ایسا قرض لینا، ہاں اگر کوئی بلا سود قرض دے دے کسی کو اور اس کو یہ ہو کہ میں آہستہ آہستہ اس کو واپس کر دوں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر لے کے کر سکتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے اوپر قرض ہو تو اس کا حج ہی نہیں ہوتا، تو یہ تصور درست نہیں ہے. یعنی اگر اس نے قرض ہے اور وہ اس کے ادائیگی کا اس نے سامان کر رکھا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ قرض لے کر جو ہے وہ حج کرے، اس کا حج بالکل صحیح ہوگا اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی. ٹھیک، سبحان اللہ، کلیئر ہو گئی بہت بڑی بات نا. ایک شخص کے حالات بہت اچھے ہیں لیکن فی الحال مقروض ہے، آنے والے دنوں میں اچھے حالات ہو جائیں گے، اسے یقین ہے کہ وہ خوشحالی اس کے پاس آنے والی ہے، یا کہیں سے اس کے پاس پیسے آنے والے ہیں فی الحال، لیکن فی الحال نہیں ہے. جو خوشحالی آنے والی سے مراد میری یہی تھی کہ وہ جو پیسے کے ذریعے خوشحالی آ رہی ہے. تو فی الحال میں قرض لے کر حج کر سکتا ہوں بشرطے کہ اس قرض پہ سود نہ ہو. کلیئر سر؟ بالکل. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جس امام کی تجویز صحیح نہ ہو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ سر دیکھیے، قرآن کریم کی جو تلاوت ہے اور اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ ہر مسلمان پر ایسا ہی فرض ہے جیسا کہ نماز روزہ فرض ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن کریم نازل ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو
تیز تیز خود پڑھا کرتے تھے تاکہ مجھے یاد ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے منع فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. ہمارے ذمے میں ہے کہ ہم آپ کو یاد کرائیں, ہم یاد کرائیں گے, لیکن آپ کے ذمے میں کیا ہے؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. سبحان اللہ. جس طرح ہم جبریل امین کے ذریعے سے آپ کو پڑھوا رہے ہیں آپ اسی طرح پڑھیے. تو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے, فرض و واجب ہے کہ بالکل نماز روزے کی طرح کہ وہ اچھی طرح حروف کے مخارج کو جانتا ہو اور پھر اس طریقے سے تلاوت کرے. اس کو پتہ ہو کہ عین اور حمزہ میں کیا فرق ہے, ذال اور زا میں کیا فرق ہے. اللہ اکبر. اور یہ 29 حروف ہیں. انسان اگر ایک ایک حرف کی بھی روزانہ پریکٹس کر لے تو ایک مہینے میں پورا قرآن کریم درست ہو جاتا ہے. تو اس کی اتنی اہمیت ہے. تو ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھی طرح نماز حروف کے مخارج کے ساتھ تلاوت کرے. تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے تلاوت ہی صحیح نہیں ہے, جس کے مخارج ہی صحیح نہیں ہے, اور وہ امامت کر رہا ہے, وہ تو اگر آپ کا اختیار ہو کہ آپ اس کی جگہ کوئی اور بھی امام مقرر کر سکتے ہو تو پھر تو ایسا ہی کرنا چاہیے. لیکن بعض جگہ فتنہ و فساد کا ڈر ہوتا ہے یا آپ کا کوئی اختیار نہیں ہوتا, تو اگر آپ کے پاس کوئی اور آپشن موجود ہو تو اس کو اختیار کرنا چاہیے. ورنہ پیار و محبت سے کم از کم یہ ضرور ان کو میسج کنوے کرنا چاہیے کہ جی ایسا کوئی شخص امام بنے, کیونکہ نماز انتہائی اہم فریضہ ہے, اور اس میں اگر کوئی ایسی شخص امامت کر رہا ہے تو سب کی نماز جو ہے اس سے متاثر ہوگی. تو لہٰذا ایسے ہی شخص کو امام ہونا چاہیے جس کی تجوید بھی درست ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج کے پروگرام کا میرا خیال ہے یہ آخری سوال ہوگا جو ہم رکھیں گے آپ کی خدمت میں. جناب والا, اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا ایک آپ سے سوال ہے کہ انسان قرآن سے اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ ماشاءاللہ, کتنا بڑا سوال ہے. دیکھیے قرآن کریم کے ذریعے سے ہم اپنی اصلاح, قرآن کریم کے ہر مسلمان پر 3 بنیادی حق ہیں. ٹھیک. پہلا حق ہے اس کو تلاوت کرنا. تو ایک تو ہمیں تلاوت کو اپنا لازمی حصہ بنانا چاہیے. ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ اپنا تلاوت کرے. سبحان اللہ. بہتر تو یہ کہ ایک پارہ نہ ہو سکے تو آدھا پاؤ, جتنا بھی اپنی مصروفیات کے تحت ہو وہ لازم ایک حصہ اس کا تلاوت کا رکھے. دوسرا جو ہے پھر اس کو سمجھنا, اس کو سمجھنے کے لیے کہ اس نے کیا پیغام دیا ہے, کیا وہ ہے, یہ قانون زندگی ہے ہمارا, تو اس میں کیا پیغام ہے. اس کے لیے جو حضرات علماء کرام نے, مفسرین نے بہت آسان الفاظ میں اور سہل زبان میں تراجم کیے ہوئے ہیں جو کسی اوتھنٹک شخصیت کے ہوں. یعنی وہ کسی مفتی صاحب یا کسی ایسے شخص کا ہم نے, مطلب ہر کسی کے لیے بعض دفعہ لوگ نے اپنی طرف سے بھی تراجم بنائے ہوئے ہیں جو کہ خود عالم نہیں ہیں لیکن اپنے شوق میں انہوں نے لکھ دیے ہیں. تو ایسے تراجم کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ترجمہ وہ لینا چاہیے جو کسی مستند مفتی صاحب یا عالم کا ہو اور اس کا ترجمہ دیکھیں. اور پھر اس میں سے جو تقاضے ہیں, جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے وہ کسی مستند عالم سے اس کی وضاحت لے لیں اور پھر جو اس کے تقاضے ہیں اس پہ عمل کریں. تو جب آپ یہ کریں گے تو اس سے خود بخود انسان کی اصلاح کے اتنے دروازے کھلیں گے, یہ پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے, ہم سے کیا چاہتے ہیں اور کہاں کہاں ہم اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھال سکتے ہیں. یہ ساری رہنمائی ہمیں قرآن کریم سے مل جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ قرآن کریم کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے, یقیناً کرتا ہے. تو اس میں البتہ فرق یہ ہے جی, کہیں اس نے بہت تفصیل بتائی ہے اور کہیں اصول بتائے ہیں, تفصیلات حدیث میں آ گئی ہیں. سبحان اللہ, سبحان تو اللہ. یہ ہمیں پھر ضروری ہے کہ جہاں جو ہے اس نے اصول بیان کیے ہیں اور ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم کسی مستند شخصیت سے جا کر اس کی تفصیل معلوم کر لیں, وہ آپ کو گوش گزار کر تاکہ وہ اصول سسٹم میں ڈھلیں. جی بالکل. وہ سیاست ہو, سماج ہو, معیشت ہو, معاشرت ہو, سیاست ہو, ہر جو گوشہ زندگی ہے اس کا احاطہ قرآن کریم کرتا ہے. تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کسی رسول نے, یہ 1,24,000 جتنے انبیاء آئے ان میں سے کسی ایک نے بھی
دین کے مکمل ہونے کا اعلان نہیں کیا ماں سوائے جناب نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اللہ اکبر۔ قیامت تک کا جب یہ دین ہے تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اس میں آپ کو رہنمائی نہ ملے، اور آپ کی ضرورتوں کا خیال نہ رکھا گیا ہو، آپ کے مسائل کا حل نہ بتایا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری نفسیات بنائی ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے قرآن کریم بھی نازل کیا ہے۔ آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں نا۔ اللہ قرآن کریم میں کیا فرما رہا ہے کہ الا یعلم من خلق، جی ہاں، کیا وہی نہیں جانے گا جس جس نے نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ تو تو ہمارا خالق، اچھا اب سوال آپ کی خدمت میں، ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں لیکن کیا خالق ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے؟ بالکل، دیکھیں نا جو صانع ہے وہ جو چیز بنائے گا، جو بنانے والا ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس کو خوب اچھی طرح جانتا ہوگا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق نے ایک چیز بنائی اور ساتھ میں ہمارے لیے قانون بھی مقرر کر دیا جو ہمارے بس سے باہر ہو؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اس نے ہمیں جو قوانین دیے، جو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، وہ سارے وہ ہیں جو ہم اپنے اوپر بہت آسانی سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بس جاننا اور ولنگنس کی ہماری کمی ہے۔ اگر ہم ولنگنس ہو کہ ہم یہ وہ جان کر اس پہ عمل کر لیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر، ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں فراہم کرے، مشکلات نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان الدین یسر، جی ہاں بالکل، دین میں آسانیاں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور قرآن مہیمن ہے، تمام پچھلی آسمانی کتابوں کا نگہبان ہے، محافظ ہے۔ تو قرآن کریم بس فیہا کتب قیمہ، جی ہاں، سارے اس میں ہمارے ضرورتیں اور ساری ہماری زندگی گزارنے کے اصول، طریقے سب موجود ہیں۔ سب موجود ہیں۔ بس قرآن کریم سے قربت اختیار کی جائے اور قرآن کریم کو اپنے اندر اونڈیلا جائے داخل کر لیا تو قرآن تو بس آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ اور جس دن ہم نے یہ کر لیا نا حضرت، قرآن کریم کا ایک اصول ہے، جی۔ ایک اس نے جیسے قاعدہ بیان کیا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، سبحان تمہیں سر بلندی حاصل ہو کے رہے گی جی، بشرطے کہ تم مومن بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو اور جس اس سے دن پہلے ایک ہم- اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمہیں پریشانی کی ضرورت کیا ہے؟ تمہیں یہ حزن کی ضرورت کیا ہے؟ تم بس اس پر جم جاؤ جم جاؤ۔ اور تمہیں سر بلندی ملے گی، اور اس کا ہم تاریخ میں تجربہ کر کے دیکھ چکے ہیں، تو ہمیں دوبارہ اسی پہ آنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم نے دوبارہ سر بلندی حاصل ہو۔ ہاں، سرکار کی جو ان کنتم مومنین ہے یہ ایک کنڈیشنل بات ہے، بشرطے کہ تم مومن بن جاؤ۔ مومن ہو۔ وما یفعل اللہ ما یفعل اللہ بعذابکم بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں عذاب دے، بس تم شکر گزار بنو اور ایمان لاؤ۔ اللہ جیسا کہ حق ہے۔ سر میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، مفتی عبداللہ نجیب صاحب کے ہم بڑے ممنون ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان، آپ کے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں قرآن کا علم حاصل کرو کہ وہ بہترین کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کا علم حاصل کرو کہ وہ بہترین کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔